فرمایا خبردار نکاح کے موقع پر دو، تمہیں اجازت ہی نہیں جب تک لڑکی کی حکمیت نہ دو، لڑکی کے جسم کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اتنا سخت یہ عمل ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے۔ ایمانداری سے بتاؤ چاہیے والو، اللہ کے نزدیک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ کتنا عالی شان گھرانہ، یقین جانو دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے بچھانے کو بستر کوئی نہیں، میرے عزیز و اعزاز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج بھی 70,000 فرشتہ حضور کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 1,40,000 فرشتہ میرے عزیز و روزانہ حضور کے روزے پر آ کر سلام کر کے جاتا ہے۔ وہ کچا سا مکان جو آج بھی کچا ہی بنا ہوا ہے، ایک کھٹڑا اس پورے گھر کے اندر تھا، ایک گدیلا اس گھر کے اندر تھا، پانی کا مشکیزہ تھا، ہنڈیا بھی میرے عزیزوں اس گھر کے اندر تھی، برتن بھی اس گھر میں تھا، چولہا بھی ایسا تھا جس میں 4 مہینے آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی۔ آخری وقت آیا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام نے غسل کرنے کی فرمائش فرمائی۔ یقین جانو جس گھر کے اندر سیدہ عائشہ بیاہ کے آئی تھی، رحمت والے نبی کو غسل دینے کے لیے اس گھر کے اندر برتن ہی کوئی نہیں تھا۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ حفصہ اپنے گھر کا برتن عائشہ کو دے دے، اس برتن کے اندر بٹھا کے کملی والے کو آخری مرتبہ غسل دینا ہے۔ مر گئے مکان بنا بنا کر، ایک بنایا دوسرے کی خواہش ہے، دوسرا بنایا تیسرے کی خواہش ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک میں بھی رہنا نصیب نہ ہوا، بچے گاؤں چھوڑ کے شہر چلے گئے۔ جو مکان میرے عزیزو ہاتھ کی کمائی سے محنت کر کے کمایا تھا، جاؤ جا کے دیکھ لو ان مکانوں کے باڑے بن گئے، گائیں بھینسیں بندھی پڑی ہیں۔ عجیب نہیں؟ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لینے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ حضرات کو یہ بھی بتلا دوں، اگر بیٹی جوان ہو جائے، باپ کے رشتے کا تقاضا کر دے، کسی کے گھر، بھائی کے گھر، مامے کے گھر، چاچے کے گھر، اگر باپ یہ جا کے کہہ دے میری بیٹی جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہے، کیا خیال ہے؟ خدا پاک کی قسم اس میں بھی میرے عزیزوں کوئی ایسی بات نہیں کہ برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ فرمایا اگر جوان ہو جائے تو باپ کو چاہیے خود بیٹی کا رشتہ تلاش کر، ورنہ پھر روئے گا اگر بیٹی کا غلط قدم اٹھ گیا۔ امیر شریعت اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے ایک نوجوان چھوری گزری، ایک لڑکی گزری، شاہ جی رحمت اللہ نے بچی کو دیکھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ پیچھے باپ دوڑتا آیا، شاہ جی نے فرمایا سے گھر بٹھا، نیک رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شاہ جی ابھی تو اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے۔ آپ نے فرمایا شرم کر، جب اس کے دودھ کو کسی کتے نے منہ مار لیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شانہ نبوت پر سرکار کے گھر رشتہ لے کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر بھی تو کہہ سکتے تھے، حضرت عباس بھی تو چاچا کہہ سکتا تھا، حضرت عقیل بھائی بھی تو آ سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے بھی اس رسم و رواج کو توڑ دیا۔ اگر لڑکا خود شادی کا تقاضا کر دے تو عیب کوئی نہیں، تم دنیا کی کتابوں میں نہ دیکھنا، اللہ اکبر حجرہ نبوت کو دیکھنا جو علی فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف مدینے کا امیر ترین تاجر ہے، جو دروازے پہ کھڑو کے دعا کر رہے اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے کہ تیرا نبی علی کو رشتے کا انکار نہ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، علی دیکھا بھالا بچہ ہے اور فاطمہ بھی غیر کوئی نہیں اپنی بیٹی ہے، اگر آپ ہمیں اپنے وزیر سمجھتے ہو، اپنے خاص سمجھتے ہو تو کملی والے خاصوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کملی والے ہماری عرض ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری بنتی ہے، کملی والے اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، علی کی ہر قسم کی ہم گارنٹی دے رہے ہیں۔ کہاں
گیا وہ کتے کی طرح بھونکنے والا جو آج کہتا ہے اللہ اکبر، علی کی بیوی کا یہ باغ کھا گئے، علی کے گھر کا سامان کھا گئے۔ خدا پاک کی قسم ہے، نبی تو رشتہ دینے کے لیے سر جھکا کے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑنے والے صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر یہ رشتہ کروانے میں مدد کر سکتے ہیں تو بے وقوف تجھے کس نے کہہ دیا ان لوگوں نے تیرے نبی کی بیٹی کا گھر اجاڑا تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اہم مشورہ کرنا ہے، میرے چاچے کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ وہ چاچا ابا چھوڑ کے چلا گیا تھا، بچپن میں جو انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، یہ وہی چاچا جس نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن یوں کہہ دیا تھا جا محمد تجھے آج کے بعد پریشان کوئی نہیں کرے گا۔ کلمہ تو پڑھ لیتا لیکن برادری میرا کیا کہے گی۔ اس چاچے کے ساتھ حضور کو اتنا پیار تھا، آپ نے فرمایا چاچا حرم کعبہ میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر، مکے کی گلیوں میں جا کر کلمہ نہ پڑھ، چاچا بستر پہ لیٹ کے میرے کان میں کلمہ سنا، قیامت کے دن میدان محشر میں تیری طرف سے کلمہ سنا دوں گا۔ فاطمہ اللہ کی طرف سے تجھے خود مختاری ملی، تو نہ کر یہاں کر، لیکن نیک بھی بیٹیاں نہ نہیں کیا کرتی، ماں باپ کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتی ہیں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے، آج گھر کیوں نہیں بستے؟ تم 8-8 سال لگا کر، 6-6 سال لگا کر بچیوں کو عالمہ بناتے ہو اور ایسے آدمی کے ساتھ ڈولی اٹھوا دیتے ہو جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہ پڑھی ہو، کیسے گھر بسے گا؟ ماں باپ کے گھر میں تھی، بیٹی درس قرآن دیا کرتی تھی، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتی تھی، سسرال میں گئی، ساس سسر سے لے کر، دیور جیٹھ سے لے کر، نند بھانجوں سے لے کر، شوہر سے لے کر، کسی نے نماز کا سجدہ نہ کیا۔ بتا جس گھر کے اندر عبادات کے طریقے چھوڑ کے گئی، بے نمازیوں کے گھر کے اندر اس تیری روحانی بیٹی کو کیسے سکون ملے گا؟ یوں نہ کہا کرو گھر کی کھیتی ہے، گھر کا جانور ہے، جس مرضی کھونٹے کے ساتھ باندھ دو۔ اگر لڑکوں کی رضامندی بھی میرے عزیزو، لڑکے کی رضامندی کا خیال کرتے ہو تو ایک مرتبہ ماں باپ بھی ہیں، یار خیار خاص بھی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے پوچھ لے بیٹی تیرا میں رشتہ فلانی جگہ کرنے لگی ہوں، بیٹی تجھے اعتراض ہے تو بتا، ورنہ تجھے کوئی پسند ہے میں اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر لوں گی، اس کے بارے میں اللہ سے استخارہ کر لوں گی۔ ہاں آج کی ماں کو پتہ ہے بریا روڈ میں، آج کی ماں کو پتہ ہے چائی مل میں، آج کی ماں کو پتہ ہے ہلانی کے اندر، شکر کے اندر کون تویز دیتا ہے۔ خدا کی قسم اسے تویز دینا تو آتا ہے، اللہ سے مشورہ کر کے استخارہ کرنا نہیں آتا ہے۔ مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کاروبار کرنا ہو، نوکری کرنی ہو، پڑھنا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ آپ نے فرمایا استخارہ کر لیا کرو اور سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، اگر میرے عزیز اللہ کے پیارے نبی اگر استخارہ کرنے کا موقع نہ ملے، جیسے کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے میرے عزیزو، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے والا معاملہ ہو گیا، استخارہ ایک دل 3 دل 5 دل پڑھ کے دعا نماز نفل پڑھ کے سو جاوے، جو بات خواب میں آوے، جو اشارہ ملے علماء اکرام سے، کسی سمجھدار آدمی کے سامنے بات رکھ دے، اللہ کا ولی جو خواب کی تعبیر کھولے گا اس طریقے کے مطابق کام کر لے، یہ اللہ کا مشورہ ہے۔ جانوروں کا کام کرتا ہے، مکان کی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اگر اچانک ایسا سودا آ گیا استخارہ کرنے کا موقع نہیں، اس کے لیے بھی علماء اکرام نے فرمایا اول آخر درود شریف پڑھ لے اور استخارے کی دعا کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، جس طرف دل کا جھکاؤ، اگر دل کے ہاں کر لے تو کر لے، دل کے نہ تو کر لے، کیونکہ میرے عزیزو انسان کے جسم میں جو دل ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، اللہ اکبر، ساری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے اللہ ادھر پھیر دے چاہے اللہ ادھر پھیر دے، دلوں پر بھی اختیار اللہ کا، ساری زمین آسمان پر بھی اختیار اللہ کا ہے۔ تو مشورہ سنت ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ والے سے مشورہ کرو۔
بنانا مکان ہے، مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ جو دوسرے کے زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ مشورہ بھی اس آدمی سے کرو جس کے پاس مشورہ دینے کی اہلیت ہو، ایرے گیرے سے نہ کرو۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا اگر ایرے غیر آدمی سے مشورہ کرو گے یا خواب کی تعبیر ایسے آدمی کو بتا دو جسے پتہ ہی کوئی نہ ہو، وہ اپنی طرف سے جھوٹی سچی بتا دے گا، وہ تعبیر ہو نا تو اس کی جھوٹی سچی بتانے پر تم عمل کرو گے، اللہ جل شانو اسی تعبیر کے مطابق فیصلے فرما دے گا۔ تو بیٹے کا رشتہ کرنے سے پہلے ہم استخارہ کر لیں، اگر آپ نہیں کر سکتے کسی اللہ والے سے کروا لو، اور جو بات آ جاوے نہ پھر فقیری دیکھو نہ امیری دیکھو، اللہ کے سپرد کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم پوچھ رہے ہیں اس جیسی بیٹی کوئی نہیں، قیامت تک اس جیسا باپ کوئی نہیں۔ کہنے لگے ابو جی آٹا گوندھ لوں، مجھے پتہ ہے دوپہر کا وقت ہے، یہ شام کا وقت ہے، آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا بیٹی اگر روٹی کھانے میں تیرے پکانے میں دیر ہو گئی، امتی بچیوں کو بٹھائے گی، بچیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا وقت کا علمی خطیب تھا، فرمانے لگے بچیاں جوان ہو جاویں، بھائیوں کے رشتے درکار ہیں، بھتیجے بھانجوں کے رشتے ہیں، محلے دار میں رشتے موجود ہیں، خاندان میں رشتے موجود ہے، جان بوجھ کے شادی نہیں کرتا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اس کے دودھ کے دان نہیں ٹوٹے۔ فرمایا اگر وہ بچی بالغ ہو جائے، رشتے آنے کے بعد ماں باپ رشتے نہیں کرتے، حضور نے فرمایا جاؤ ان کے ماں باپ سے کہہ دو جتنے مہینے بچی گھر بیٹھی رہے گی ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا ماں باپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ شرم والی بات کرتا ہوں، پردے والی بات، لیکن نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ تمہیں کوئی گانے والا نہیں بتائے گا، تمہیں کوئی نوٹنکی، تمہیں کوئی ڈرامے والا نہیں بتائے گا۔ یہ بات بھی منبر سے پتہ لگے گی، بچی بالغ ہو جائے، جتنے مہینے اسے ایام آئیں گے قیامت کے دن سارے کے سارے اس کے ماں باپ کو پلائے جائیں گے۔ نبی کی سنت سے کھیلنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ جو آج داڑیاں منڈوا رہے، جو آج سنت کا مذاق اڑا رہے، شلوار ٹخنوں سے نیچی کر رہے، یہ تو مرنے کی دیر ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایسا مبارک اللہ نے دین عطا فرمایا، علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے، خدائے پاک کی قسم ہے، اور ننگا سر بازار میں پھرنے کی تو دور کی بات ہے، لیٹرین میں پیشاب کرنے جاؤ تب بھی ننگا سر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد، عورتیں تو اللہ ہی حافظ ہے، جب مرد پیشاب کرنے جاوے اپنے سر پہ کپڑا ٹوپی رکھ کے جائے۔ ایسا صاف اللہ نے صاف شفاف میری ماں بہنوں دین عطا فرمایا۔ آج کہتی ہو برقع کہاں سے ثابت ہے، تو برقعے کی بات کرتی ہے، ظہر کی نماز کا بھی وقت آئے گا، پوچھ عورتوں کی نماز کا مسئلہ کیا ہے، سردی کا موسم ہے، لوگ اللہ اکبر، مرد نے لوئی چادر اپنے کندھے پر ڈال رکھی ہے، فرمایا جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو خبردار خبردار اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکال کے ظاہر کر اور کہ اللہ اکبر۔ باری عورت کی آوے گی، دیرانی بیٹی کی آئے گی، نماز اس نے بھی پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہنے کے لیے اس نے بھی کان تک ہاتھوں کو لانا ہے۔ فرمایا مرد کا حکم ہے کہ چادر سے ہاتھ باہر نکال، عورت کو حکم ہے کہ ہاتھ چادر کے اندر کر۔ رب اکبر کی قسم ہے جو نماز کی حالت میں پروردگار عالم تیرا چادر سے ہاتھ باہر برداشت نہیں کرتا، وہ بازاروں میں ننگا سر تیرا چہرہ کیسے برداشت کرے گا؟ مرد کو حکم ہے جب نماز پڑھے تو اپنے کلوں سے اپنی ٹانگوں کو، اپنی پنڈلیوں کو چھڑائے، ذرا اپنی شرینیں اونچی کر کے نماز پڑھے۔ عورت کو حکم ہے جب سجدہ کرے تو اپنی شرین اپنے کلوں کو اپنے پیروں کے ساتھ جوڑ لے تاکہ تیرے باپ کی بھی تیری غیر حیا والی چیز پر نگاہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر، محمد تمہیں ایسا پاکیزہ پردہ عطا فرما کے گیا ہے۔ کہاں دھکے کھا رہی ہو، کہاں روتی پھر رہی ہو، ایسا دین اللہ نے عطا فرمایا، اس کا مذاق اڑا رہے، باز آ جاؤ۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں فاطمہ تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے، میں جب بچی جوان ہو جائے امت کو ترغیب دیتا ہوں اتنی جلدی شادی کرو، اگر آٹا گوندھ رہی ہے گھر میں آٹے میں ہاتھ بھرے اتنی جلدی نکاح کرو کہ آٹے والے ہاتھ بھی سسرال میں جا کے دھوئے۔ یا تو منگنی ہمیں 5 سال کا ٹائم دو جی، ہم نے تمہارا گھر بھرنا ہے، تمہارا منہ بھرنا ہے، کم سے کم 4 سال چاہیے جی بیٹی کو کچھ دینے کے لیے۔ کہاں جمع جوڑی کریں گے بھائی، اتنی جلدی نہیں دے سکتے۔ کہا جب منگنی ہوتی کہتے ساتھ ہی مولوی صاحب کو بلاؤ اور نکاح کرو، یا 4-5 دن کا ٹائم لو۔ اس کا بھائی کام کرنے کے لیے کراچی گیا، کوئی حیدرآباد گیا، بس نے 4 آدمیوں کو بلا لو، میں میرا بیٹا 2 شادی کے گواہ آ جائیں گے، گاڑی بھی لے کے آئیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جس کپڑوں میں رات سو کے صبح اٹھ کے نماز پڑھی تھی انہی کپڑوں کے اندر بیاہ دینا۔ اللہ اکبر، رزق کپڑے کا وعدہ ماں باپ ساس سسر نے نہیں کیا بلکہ خدا نے کر رکھا ہے۔ اب بھیجو اللہ کا نام لے کے۔ یا تو جب تک ٹوپیاں میرے عزیز ہو لوگوں کے پیروں میں نہ گر جائیں بیٹی کی شادی کی روٹی تیار نہیں ہوتی۔ چاہے من نمل والو، تمہیں عرض کروں گا خدا کے واسطے اگر کسی بیٹی کی شادی میں اللہ تمہیں دعوت پر بلا دے یا کوئی تمہیں پیغام دے بھائی آ جائیو، میں کارڈ تو نہ دے سکا، کبھی برا نہ منایا کرو۔ خدا کی قسم وہ جگر کا ٹکڑا اپنے تن سے 20-25 سال کا قیمتی پھول جدا کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں اس کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں، پتہ نہیں اس کا دل کیسے گزر رہا ہے۔ یا اللہ جسے میں نے لوریاں قرآن کی دے دے کے جوان کیا، یا اللہ سسرال میں جا رہی ہے، پتہ نہیں اسے عزت کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، تجھے شادی کارڈوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اگر تجھے کوئی کہہ دے بھائی میں تجھے کارڈ نہیں دے سکتا، کہہ دینا بھائی کوئی بات نہیں، روٹی کھانے نہیں آؤں گا، تیری بیٹی کو دعا دینے ضرور آ جاؤں گا۔ اگر کارڈ کے اوپر لکھا ہو 1 آدمی کی دعوت تو خدا کے واسطے موٹر سائیکل پر 2 بیٹھ کے نہ جایا کرو، بلکہ باپ کو کہہ دو، بیٹے کو کہہ دے بیٹا شادی ہال کے سامنے روٹی جہاں چل رہی ہے وہاں جا کے مجھے اتار کے آ جا اور چلا جا۔ کتنے معذور ہیں میری طرح جن کے گوڈوں میں درد ہے، 20-25 آدمی، کوئی بیٹے کے ساتھ آوے گا، کوئی یار کے ساتھ آوے گا، کوئی دوست کے ساتھ آوے گا، اس نے 2 آدمیوں کی دعوت کی، 25 آدمی زیادہ آ کے بیٹھ گئے، خدا کی قسم پھر وہ شرماتا اور گھبراتا پھرے گا، چھپتا پھرے گا، دیگوں پہ کل اللہ پڑھ کے لم نشرہ پڑھ کے پھونک کے مارے گا۔ الہی اتنے بلائے نہیں تھے جتنے آ گئے، اللہ غریب کی عزت کا خیال کرنا، اللہ میرے بگے والوں کا خیال کرنا۔ اور بیٹی کی شادی میں جاؤ اور کوشش کیا کرو گھر سے کھانا کھا کے جایا کرو، بیٹی کی شادی میں جاؤ کوشش کیا کرو جب 2 روٹیوں کی بھوک ہے آدھی کھا کے آ جایا کرو۔ اللہ اکبر، اگر نمک زیادہ ہو جائے، گوشت کچا رہ جائے، چاول سخت ہو جائے تو لڑکی کے باپ کو بلا کے کہا کرو واہ جی واہ کیسا پیارا کھانا پکایا ہے، آج تو زندگی کے اندر ایسا کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تیرا وہاں شادی ہال سے نکلنے کی دیر ہے، عرش والے کی طرف سے تیرے پر بھی سلام آ جائے گا۔ کسی کی شادی میں جاؤ، اگر میرے عزیزو ڈشوں کے اندر سالن ختم ہو جائے تو چمچے کھڑکا کے اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالو۔ سمجھ جاؤ جب سالن پلیٹوں میں، جب سمجھ جاؤ تسلیوں میں سالن ختم ہو گیا تو سمجھ جاؤ پیچھے سے خیر آباد کی آواز آ گئی، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور گھر جا کے تازی پکوا کے کھا لے، کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال۔ اگر کسی کی عزت کا جنازہ نکلا اس نے سر جھکا دیا، خدا کی قسم جب موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تیرے سر میں کے اندر جوتیاں نہ پڑوا دے۔ مختصر عرض کروں گا، سارے ائمہ حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزو، تیسری چیز حق مہر ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جیسے تیری مرضی، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں برا نہیں۔ نوجوانوں یوں نہ اپنے باپ کو کہیو ابا شادی اپنی مرضی سے کروں گا، اس میں تیری مرضی نہیں چلے گی۔ آج ہی کے دل کے لیے تو تیرے باپ نے تجھے جوان کیا تھا، اپنی ہڈیوں کا خون، اپنی رگوں کا خون آج ہی کے دل کے لیے تیری رگوں میں اتارا تھا۔ آج کا دن وہ چاہتا تھا اپنی مرضی سے سیرا باندھوں گا، اپنی مرضی سے بھائی کے گھر لے کے جاؤں گا، بہن کے گھر لے کے جاؤں گا، پھپھی ماسی کی لے کے آؤں گا۔ تو نے کھڑے ہو کے باپ کے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا، ابا تیری مرضی کی نہیں کروں گا، ابا خودکشی کر کے ابا تجھے مرا ہوا منہ دکھا دوں گا۔ اس باپ نے اسی وقت اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال کے بیٹے کے پیروں میں رکھ دیے کہ بیٹے یہ تو ہاں کی بات کرتا ہے، میں تو پگڑی بھی تیرے پیروں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عمر میں باپ کو ذلیل کرے گا، چل بیٹے تیری مرضی، جہاں جائے گا تیرا باپ اسی حال کے اندر تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن خیال کری میرے چاند، مرنا ضرور ہے، اللہ تیرے سے پوچھیں گے ضرور۔
کہ بوڑھے کو رلایا کیوں تھا, بڈھی کو رلایا کیوں تھا. اللہ پوچھیں گے ضرور تیرے سے. یہ نہیں پوچھے گا ماں کا دودھ پیا تھا کہ نہیں. اللہ فرمائیں گے کتنے گھونٹ کتنے دن تک پیتا رہا, دے جواب. سردی کے موسم میں کتنی مرتبہ اس پہ پیشاب کیا تھا, کتنی مرتبہ تیرے لوتڑے پوتڑے اس نے دھوئے تھے, دے جواب. تیرا باپ 4 راتیں گھر نہیں آتا تھا, اللہ اکبر, وہ تو گر بھی جایا کرتا تھا, بخار میں دوائی نہیں لیا کرتا تھا, کہتا تھا چائے بنا کے دے دے ٹھیک ہو جاؤں گا, ایک گلی سے گولی مجھے لا کے دے دے ٹھیک ہو. کس کے لیے؟ تیرے لیے. آج اپنے باپ کو کہہ رہے ابا تیری مرضی گھر کے اندر نہیں چلے گی. وہ تو مر گیا. جس دن جنازہ اٹھا تیرا باپ اس دن نہیں مرا تھا, اس دن تیرا باپ مر گیا تھا جب تو باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا چل کہانی ختم ہو گئی, آج گھر ختم ہو گیا. ان مونچھوں کے کناروں کو ذرا ماں باپ کے سامنے نیچا کر لیا کرو, ورنہ خدا کی قسم اللہ گردن کا ایسا قیامت کے دن سریا توڑے گا, میدان محشر میں سارے تیرا میرا مذاق اڑائیں گے. اتنا روب لوگوں پہ ڈالو جتنا خدا کا روب قیامت کے دن برداشت کر سکو. اتنی زمین پر حرام زدگی کرو جتنا زمین کی مٹی کا بوجھ مرنے کے بعد قبر میں برداشت کر سکو. روزے والی سرکار نے, سرکار مدینہ نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تم میتوں کو قبروں میں اتارنا چھوڑ دو گے, میں تمہیں قبر میں لیٹنے والوں کی چیخیں سناتا, دیکھو قبر میں کیا حال ہو رہا ہے. جلا دیتے تم مردوں کو, قبر میں نہ ڈالتے. اگر میں تمہیں قبر والے عذاب قبر سنا دیتا. اوپر تو تمہیں پودے نظر آ رہے, اندر دیکھو تو صحیح کیسی آگ جلی ہوئی, اللہ نہ کرے کسی قبر میں جلی. تشریف علی تیاری کیجئے. جبرائیل علیہ السلام بھی خوشیاں منا رہے ہیں, اللہ بھی کہہ رہے ہیں علی کو رشتہ دے دو. کیا کہا حضور نے؟ ابو بکر عمر عبد الرحمن جی کملی والے علی کو تیاری کرے. کیا تیاری؟ فرمایا علی شادی کا جوڑا بھی میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا, میرے چاچے کا بھائی ہے نا, میرے چاچے کا بیٹا, میرا چاچا زاد ہے نا, میرا بھائی ہے تو. علی دولہے کا جوڑا بھی تجھے گھر سے دوں گا, علی بستر بھی تجھے گھر سے دوں گا, کھٹڑا بھی تجھے میں گھر سے دوں گا, مشکیزہ بھی گھر سے دوں گا, پانی کے برتن بھی علی میں تجھے گھر سے دوں گا, کھانے کے دوں گا, برتنے کے سامان بھی گھر سے دوں گا. لیکن ایک بات میں معذرت کروں گا علی, یہ نہ سمجھنا میرے پاس پیسے نہیں, میں کسی کو اشارہ کروں میرے قدموں میں ڈھیر لا کے کر دے گا, لیکن نہیں علی یہ ذمہ داری تیرے سر پہ ڈالوں گا. اگر یہ ذمہ داری تیرے سر پہ نہ ڈالی تو قیامت تک میری روحانی بیٹیاں ایسے ہی لٹتی رلتی رہیں گی. علی جاؤ حق مہر لے کے آؤ, جب تک حق مہر نہیں لائے گا میں محمد تیرے نکاح کا خطبہ نہیں پڑھاؤں گا. مکان میں دوں گا, حق مہر لے کے آ. یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا علی تیرے پاس کیا چیز ہے؟ زیرہ سواری گھوڑا. فرمایا علی ان میں سے کوئی ایک چیز بیچ دے, تلوار جہاد میں کام آئے گی, زیرہ بیچ دے. مدینے کے بازار میں گئے, اس زرہ کا خریدار پہلے عثمان ذیشان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ کہ زرہ بیچنی ہے. کس لیے؟ کہ میرا نکاح حضور کی بیٹی سے ہو رہا ہے, حق مہر کے لیے بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید لی. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ کے پیسے لے کے جا رہے تھے. وہ جو جنگ کے موقع پر اپنے جسم کے تحفظ کے لیے, حفاظت کے لیے جب جنگی سامان کے اندر پہنی جاتی ہے زرہ ہے, تاکہ تلوار کا, تیر کا, نیزے کا وار نہ ہو سکے. سیدنا عثمان غنی نے آواز دی علی کہاں جا رہے ہو؟ حق مہر کی رقم لے کے جا رہا ہوں. کہ نکاح کی محفل میں مجھے نہیں بلائے گا. کہاں تجھے کیوں دعوت نہیں دوں گا؟ کہ پھر بتا تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ کہ نہیں یار بس آ جانا, دعا دینا. کہ نہیں یہ جو زرہ خریدی ہے, اللہ اکبر, ہاں جی ہاں جو میں نے تیرے سے زرہ بیچی ہے. فرمایا جو تُو نے زرہ بیچی یہ میں تجھے شادی کا تحفہ دے رہا ہوں, اور یہ اللہ اکبر جو پیسے میں نے زرہ کی قیمت کے دے دیے, جا اس کا جا کے حق مہر ادا کر دے. یہ شادی کا تحفہ لے جا, فاطمہ کے ساتھ نکاح کر. جب بھی اللہ تجھے میدان کے اندر لائے گا یہ میرا تحفہ میدان کے اندر پہن کر چلے جانا. تلوار تو چلائے گا, قبر میں عثمان کی قبر میں اللہ ثواب عطا فرمائے گا. پہن لئیے.
حافظ الفقار صاحب بیٹے کی شادی کی، کتنے لوگوں نے کہا ہوگا حافظ جی کوئی ہمارے لیے حکم ہو تو بتاؤ، آپ جی نے کہا نہیں جی اللہ کا شکر ہے بس تم دعا کر دیو۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص یار۔ نبی کا صدیق اکبر دروازے پہ آ گئے، حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں آئے؟ ابو بکر نے رو کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا صدیق کیوں روئے؟ کہ کملی والے آج ہمیں کیوں پیچھے چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر، ہر جگہ میں اپنے میں ساتھ رکھا، غاروں میں ساتھ رکھا، تکلیفوں میں ساتھ رکھا، کملی والے آج کیوں ساتھ چھوڑ دیا؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ کی بیٹی میری بھتیجی میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہو، کملی والے علی کو یاد نہیں کر ابو بکر کو یاد نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کس لیے؟ کہ مجھے بتاؤ کپڑے کتنے لے کے آنے ہیں، مجھے بتاؤ سامان کیا آئے گا، تیری بیٹی کی ڈولی اٹھے گی، ابو بکر کے گھر کا مال کام آ جائے گا۔ اور جب ساری زندگی نبی پہ لٹاتا رہا، وہ نبی کے بجانے کے بعد فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ حق مہر حضرت علی لے کے آئے، حضور نے موقع پیدا کروایا۔ 5000 کی کیا اوقات ہے، کم سے کم 5000 موقع پر جب نکاح کی محفل ہو، مولوی صاحب کے ہاتھ میں دو، جو لڑکی کے وارث کو دو، جا کے اس کی جھولی میں ڈال کے آئے کہ موقع پر حق مہر ادا کر دیا گیا۔ نہ عندت طلب لکھوایا کرو، نہ غیر مؤجل لکھوایا کرو، یہ واجب ہے۔ پھر 3 سنتیں نکاح کی، 2 فرض 1 واجب، 3 سنت۔ پہلی سنت مولوی صاحب آئے اور مولوی صاحب نے آ کے خطبہ مسنونہ پڑھا، یہ پہلی سنت، خطبہ پڑھنے کے بعد ایجاب و قبول، پہلی سنت۔ دوسری سنت جس کا رواج بالکل ہی ختم ہو گیا ہے ہی نہیں کہیں، نہ امیروں میں، نہ غریبوں میں، نہ مولویوں میں، نہ رئیسوں میں سب کی بات نہیں کرتا۔ دوسری سنت یہ، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی تقریب میں نکاح پڑھایا کرتے، آپ نکاح سے ایجاب و قبول کروا کے فارغ ہوتے، حضور کے سامنے کھجوروں کا چھواروں کا تھال آ جاتا، اللہ کے نبی پھر یوں کر کے چھواروں کی مٹھیاں بھرتے، براتیوں کی طرف یوں کر کے اچھالتے۔ میرے عزیزوں ڈبیاں آ گئی، طرح طرح کی پیکنگ آ گئی، لیکن خدا کے واسطے اس سنت کو بھی زندہ رکھو جس کا بالکل رواج ختم ہو گیا۔ 2-3 کلو چھواروں کی تھیلی لے جایا کرو، ادھر نکاح ہو یوں کر کے چھوارے پھینک دیا کرو، تاکہ گئے گزرے دور کے اندر جو میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ سنت بالکل ختم ہے۔ تیسری سنت دعوت ولیمہ، فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ 400 آدمیوں کا 500 آدمیوں کا ولیمہ کر دیا، کشکول سلول کے برتن لیے، مٹی کے کوجے لیے، 20-25 فقیر ہیں، یہ کیسا ولیمہ ہے؟ ادھر مرغی کی ٹانگیں پھاڑی جا رہی ہیں، انہیں جتیاں ماری جا رہی ہیں۔ کیا ہوتا 1200 آدمیوں کی دعوت کی، 40 کے لیے 2 میز اور لگا لیتا، 1200 آدمی روٹی کھا کے گئے، کسی نے کہہ دیا نمک زیادہ ہے، کسی نے کہا گوشت تو سارا کرچی کروا دیا، اناڑی کسائی سے بنوایا، کوئی کہتا مسالہ تیز کر دیا، کوئی کہتا دیکھو جی گھی زیادہ ڈال دیا، سارے تو بلڈ پریشر شوگر کے مریض ہیں۔ خدا کی قسم 1000 یا 500 دے کے جاتے، 6 لامتے کر کے جاتے، غریب میرے عزیز ہو تیرے دعوت ولیمہ پہ بیٹھ کے پہلا لقمہ لیتا اور وہ مسکرا کے کہتا اللہ جس نے میں اچھا کھانا کھلایا اس کی بیٹی کو بسا دے، اللہ اس کے بیٹے کو نیک بنا دے، اس کی بیوی اس کے جوڑے کو اللہ نیک بنا دے، اولاد عطا فرما، بایزید بستامی دینا یا عبد القادر جیلانی دینا یا رابعہ بصری دینا۔ خدا کی قسم امیر کھا کے جاتا، شکوہ منہ پہ مار کے جاتا، غریب دعا دے کے جاتا، غریب کا قدم گھر سے باہر نکلتا، دعا اس کے منہ سے عرش معلیٰ پر پہنچ جاتی۔ کراچی کے اندر ایک سیٹھ صاحب نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا، 3 آدمیوں کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت دی، مسجد کے مولوی صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو، مسجد کے خادم صاحب کو، آؤ جی روٹی کھاؤ۔ گھر کے اندر جو ترکاری پکی تھی، جو روٹی وہ لا کے رکھ دی، ان میں سے ایک کہنے لگے حضرت جی یہاں کھا لیا تو وہاں کیا کھاویں گے؟ انہوں نے کہا میاں یہی سب کچھ ہے بس۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب دروازے پہ 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی، کوٹھی دیکھ تیری مکان کہاں پہ؟ اللہ اکبر، پیدل گھوم نہیں سکتا، موٹر سائیکل پر تیری کوٹھی میں گھومے گا۔
برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی، جن کے کھا کے آئے وہ کیا کہیں گے۔ اب اس سیٹھ صاحب نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، تانے بھی ملیں گے برداشت بھی کروں گا، ناک بھی کٹے گی برداشت کروں گا، لیکن کیا کروں جب میں اپنی بہو کو گاڑی کے اندر پھلوں والی گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو میں نے یوں کر کے نظر اٹھا کے دیکھی، مجھے اچھے چوڑی والی بھی روتی نظر آئی اور وہ بچی بھی روتی نظر آئی جس کے ہاتھ میں کانچ کی چوڑی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ شادی میں برتن دھونے آئی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ شادی میں چائے بنانے والی آئی ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ براتیوں کے گند کو صاف کرنے والی، جھاڑو دینے والی آئی۔ میں نے کہا ان کا والی وارث کوئی نہیں، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ کسی نے کہا یتیم ہوں، کسی نے کہا باپ معذور ہے، کسی نے کہا باپ معذور شوگر میں اندھا ہو گیا، کسی نے کہہ دیا بھائی ہیں سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ کہنے لگا بہو کو لے کے آ رہا تھا اور روتا آ رہا تھا، اللہ کیا کروں، ولیمہ کروں کیا کروں۔ کہ جب میں گھر آیا میرے بستر پہ آ کے سر رکھا، میں نے ٹیلی فون نمبر گنبد خضرا والے سے ملایا، میں نے کہا سرکار دنیا تو مشورے دیں گے، ناک کٹے گی بچے گی، آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ کہ میں نے آنکھیں بند کی، وہاں سے مشورہ آیا روٹی کھا کے لوگ پیچھے ہاتھ صاف کر کے چلے جائیں گے، جا چلا جا 30 لاکھ روپے کا ولیمہ کر رہا ہے، اس 30 لاکھ روپے سے 30 بچیوں کی ڈولی اٹھوا دے، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اب میں نے تو یہ کیا، اب تمہیں بتاؤ پسند آیا کہ نہیں آیا۔ ولیمہ سنت ہے۔ خیبر کے میدان میں حضور کا ولیمہ ہوا، صفیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اگلے دن صبح کے وقت حضور نے سارے صحابہ کو بلایا، ناشتہ کر لیا؟ کہا جی نہیں۔ کیا کرو گے؟ کس نے کہا جی 4 کھجوریں، کس نے کہا مٹھی بھر جو ہیں، کس نے کہا ستو ہیں۔ حضور نے فرمایا لگاؤ خیبر کے میدان میں دسترخوان لگاؤ، کوئی اپنے خیمے میں نہیں کرے گا، سارے یہاں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، سارے بیٹھ کے روٹی کھاویں گے۔ جب صبح ناشتہ لگا حضور بھی بیٹھ کے، مجھے نہیں کھلاؤ گے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تو ہے۔ حضور بھی کھا رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے گھر کا پکا ہوا خیموں کے اندر جو بچا تھا کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کھاتے جاؤ، تمہارا کھانا ہو گیا، میں محمد کا ولیمہ ہو گیا ہے۔ اتنی سی بات، کھجوروں پر ولیمہ، چھواروں پر ولیمہ۔ تو 6 شادی کے اندر چیزیں، 2 فرض ایجاب و قبول، شادی کے 2 گواہ، 1 واجب حق مہر جو ضروری سمجھو اس کا دینے کا رواج ڈالو، اور 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا اور اسی طریقے سے چھوارے اچھالنا پھینکنا، اور تیسرا دعوت ولیمہ۔ یہ 6 چیزوں کا نام شادی ہے۔ جب سنت کے مطابق کرو گے بیٹیاں بھی آباد ہوں گی، اللہ اولاد بھی دے گا، پھر اولاد بھی اللہ نیک دے گا، گھر بھی بسیں گے، ڈولی اٹھے گی، محلے والیوں کی ڈولی اٹھنے کا ذریعہ بنے گی اگر سنت کے مطابق۔ اگر بدعات اور رسومات لے کے آؤ گے تو خدا کی قسم گھر بھی اجڑیں گے، پھر فیصلے گھروں کے اندر نہیں ہوں گے، عدالتوں کے اندر ہوں گے، کیونکہ رسومات تھی، بے پردگی تھی، بدمزگی تھی، کھڑے ہو کے روٹی کھانی تھی۔ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہوگا، پھر یہ خوشی زحمت بنے گی، خدا کا وبال اور عذاب بن کے اوپر آئے گی۔ اللہ جل شانہ میں محفوظ فرماوے محبوب الرحمان کی شادی کو اور خانہ آبادی کو، نکاح مسنونہ اور دعوت ولیمہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ آنے والی کے قدم اچھے ہوں اور برکتوں والی ہو، گود اس کی اللہ آباد فرماوے، اور اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ معذوری کو ختم فرمائے۔ بہت بڑا اللہ اکبر، بہت بڑا یہ کارنامہ ہوا الحمدللہ، اللہ پاک نے نکاح کے بندھن میں جوڑ دیا۔ اللہ پاک حافظ الفقار صاحب کے گھرانے کو عزت عطا فرماوے، اور جتنے آئے ہیں جنہوں نے دل سوزی کے ساتھ یہ گفتگو سنی اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ کریم میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما، خیر کرم کے اللہ فیصلے فرما دے، اپنے علم سے علم عطا فرما اور علم سے علم نصیب فرما، دنیا آخرت سب کی اچھی کر دے، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ نکاح کی، یہ دعوت ولیمہ کی ببرکت محفل، اللہ کھانے والے اور پکانے والے اور جنہوں نے انتظام کیا سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہمارے لیے صحت مندی کا، فائدہ مندی کا ذریعہ بنا۔ اللہ
اللہ اس وقت جو مجلس میں کوئی پریشان حال بیٹھا ہے اللہ خصوصاً میرا بھائی احسان الہ العالمین کی پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ بھائی عطا اللہ کی بیٹی کی بھی شادی ہے خیر و عافیت کے ساتھ سارے انتظام خزانہ غیبی سے پورے فرما دے عزت رکھنے والا عزت کی لاج رکھنے والا بنا دے یا اللہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے اللہ کریم محبوب الرحمان اور اس کی گھر والی کو اللہ پاک نئی زندگی کے آغاز کے اندر خوشی نصیب فرما دے برکت راحت عطا فرما دے آنے والی نسلوں کو قرآن و سنت کا یا اللہ تابع دار بنا دے اور اس گھرانے کو اللہ دین کی نسبت اور جتنے حضرات بیٹھے ہاتھ اٹھا کے قبول فرما لے اللہ ان کے بچے اور بچیاں جوان ہیں اللہ رشتوں کے بارے میں پریشان نہ کرنا سسرال میکے کے بارے میں پریشان نہ کرنا خزانہ غیبی سے مدد اور خوشیاں نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ یہ کرونا وائرس سے ہماری جان چھڑا دے یا اللہ جو مریض اس میں مبتلا ہے اللہ نے شفا عطا فرما دے سفر حضر میں اللہ تو ہماری حفاظت فرما سواری سواروں کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.